نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرات صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام بھی آپ کے پاس تشریف فرما تھے۔ آسمان سے دروازہ کھلنے کی سی آواز سنائی دی۔ جبریل علیہ السلام نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور پھر آپ سے کہا کہ یہ آسمان کا دروازہ اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ اس دروازے سے ایک فرشتے زمین پر آئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ یہ فرشتہ اس سے پہلے زمین پر کبھی نہیں آیا۔ اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور پھر آپ سے کہا کہ آپ کو دو نوروں کی خوشخبری ہو، ایک فاتحہ اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ ان میں سے ایک حرف بھی پڑھیں گے تو آپ کو وہ نور عطا کر دیا جائے گا۔ اس سورت کا نام ام الکتاب بھی ہے، ام القرآن بھی ہے، اس لیے کہ یہ سورت جو ہے یہ متن ہے اور پورا قرآن کریم اس کی تفسیر ہے، اس لیے اسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا نام سبع مثانی بھی ہے، 7 آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ کہ ہم نے آپ کو 7 مثانی عطا کی، یعنی 7 آیات عطا کی جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ صلاۃ بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حدیث قدسی ہے کہ جب انسان اللہ پاک حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ صلاۃ کو یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کیا ہے۔ جب بندہ الحمدللہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے، اور جب بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف اور ثنا بیان کی ہے۔ جب بندہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ جب بندہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ پاک فرماتے ہیں اس آیت کا نصف میرے لیے اور نصف میرے بندے کے لیے ہے، کیونکہ اس میں اللہ پاک کی ثنا بھی ہے اور بندے کی درخواست بھی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جب بندہ پڑھتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے، میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا ہے میں نے اس کو عطا کیا۔ اس صورت میں ایک درخواست ہے، ایک اپیل ہے، اور وہ درخواست کیا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اس آیت کے بعد والی آیات وہ اس درخواست کا تتمہ ہے، اور اس سے پہلے کی آیات الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ اس درخواست کی تمہید ہے۔
اور ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ بندے کی طرف سے ایک دعویٰ ہے، ایک وعدہ ہے۔ یعنی وہ وعدہ کیا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ پاک کتنے مہربان ہیں، کتنے کریم ہیں کہ اللہ پاک نے بندے کو درخواست بھی خود بتائی کہ مجھ سے مانگو تو ہدایت مانگو، پھر مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی سکھایا کہ پہلے اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرو، پھر اپنی درخواست پیش کرو تاکہ محرومی کا امکان ہی نہ رہے۔ تو یہ صورت، اس کی بڑی فضیلت پہلے درسوں میں بھی میں نے بتائی اور آج بھی آپ نے کچھ سن لی۔ یہ پورے قرآن کریم کا متن ہے اور پورا قرآن کریم اس کی تفسیر ہے۔ بندہ جو اس سے مانگ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو پورا قرآن کریم جو ہے وہ اس کا جواب ہے کہ اے میرے بندے تو نے جو مانگا ہے وہ پورے قرآن میں موجود ہے۔ اب بندے کی محنت ہے کہ وہ اس کو حاصل کرے، اسے سمجھے، اسے اختیار کرے۔